مناسب سمجھے تو خود ان کے خلاف بھی کچھ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ تحریک ایک وزیر کی طرف سے تھی، اس لیے یہ گئی پرائم منسٹر کے پاس بھی، لیاقت علی کے پاس، اور یہ کیبنٹ میں بھی ایشو ڈسکس ہوا، کیونکہ ان کی ذات اور یہ طلوع اسلام کوئی ایسی معمولی چیز نہیں تھی کہ کوئی ایک وزیر یا وزیر اعظم بھی فیصلہ کرتا۔ انہوں نے کہا یہ کیبنٹ میں پیش ہو، کہنے لگا کیبنٹ میں پیش ہوا، قریب ہر ایک نے مخالفت کی میری تجویز۔ خود لیاقت علی خان نے مرحوم نے یہ کہا کہ آپ تمام احباب حضرات جانتے ہیں اس شخص کو، یہ بہت قانون، یہ بڑے امن پسند ہیں اور قانون کے بے حد پابند ہیں، اور یہ وجہ تھی کہ انگریز اور ہندو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکا تھا کہ یہ قانون سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹتے تھے۔ سروس میں رہتے ہوئے ان کے اوپر دوہری پابندیاں عائد ہوں گی، سروس کے قوانین کی بھی پابندیاں جو ہیں۔ بہت اچھا۔ مرحوم نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کیس جو تھا بھیجا وزیر اعظم کے پاس، انہوں نے کیبنٹ میں میٹنگ میں یہ پیش کر دیا اور کہا یہ کہ میں یہ چیز ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ان صاحب سے، یعنی میرے متعلق، کہ ہم سب واقف ہیں اور میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے ہی قانون پرست واقع ہوئے ہیں، کبھی قانون کی خلاف ورزی یہ نہیں کریں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ زبان بھی ان کے پاس ہے اور قلم بھی ان کے پاس ہے، وہ زبان اور قلم کے جس نے وہاں تہلکہ مچ رکھا تھا، اور وہ مسلم لیگ کے اور اسلام کے اور پاکستان کے حق میں استعمال ہو رہی۔ اگر ہم نے ان کو اس پابندی سے آزاد کر دیا تو اس آزادی کے بعد میں نہیں کہہ سکتا کہ پھر یہ زبان اور قلم کس مقصد میں استعمال ہوگی۔ اس لیے میں آپ احباب سے بھی یہ کہوں گا اور میں ریکارڈ پہ بھی رکھ دوں گا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ وقت تک ان پابندیوں کے اندر رکھا جائے، یہی پاکستان کے مفاد میں یہ ہوگا۔ خواجہ صاحب سے یہ کہا کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں اس میں ہمیں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اس طرح سے یہ معاملہ وہاں شرط ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ چیز تو میں نے اس زمانے میں کی، ایک عرصے تک اس کا اثر رہا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب میں نے طلوع اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور ان کا اور لٹریچر دیکھنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ میری تحریک یا میری تجویز کہیں وہاں کامیاب ہو جاتی تو یہ کتنا بڑا جرم اور گناہ تھا جس کو مجھ سے سرزد ہو جاتا، ملک اور قوم کن کن چیزوں سے محروم رہ جاتا۔ یہ بوجھ میرے ضمیر پہ اس زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور میں جرأت نہیں پا رہا تھا اپنے اندر کہ ان سے، علامہ صاحب سے میں اس کی معذرت چاہوں، لیکن اثر اس کا یہ تھا کہ اس تمام دوران میں خواجہ شہاب الدین ہی وہ منسٹر تھے کہ جنہوں نے طلوع اسلام کنونشن کے ایک سیشن کی صدارت کی تھی، اور اس صدارت میں جو انہوں نے وہ خطبہ صدارت دیا تھا وہ ایک یادگار چیز ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ غنیمت سمجھنا چاہیے ہمیں اس شخص کے وجود کو یہاں، جس کی وجہ سے یہاں صحیح اسلام روشن ہے اور اس پاکستان کی نظریات کی سرحدیں جو ہیں ان کو استحکام حاصل ہے، اس کی وجہ سے اس خطبے وغیرہ میں انہوں نے کہا۔ کہنے لگے کہ یہ بات ابھی تک میں نے ان سے نہیں کہی تھی کہ مجھ سے کیا جرم سرزد ہو گیا تھا، آج صدر سے کہا کہ آج آپ نے یہ بات کہی ہے، معذرت تو مجھ میں جرأت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے بڑے ہی نہایت شریفانہ انکسارانہ انداز سے مجھ سے یہ کہا برویز صاحب کہ مجھے اس جرم کی معافی دے دیجیے۔ وہ بڑی شریف النفس وہ شخص بھی تھا، تاکہ میں خدا کے حضور سرفرو جاؤں، اور اٹھ کے انہوں نے مجھے میرے ماتھے کو چوم لیا، تو میں نے بھی بہرحال معذرت میں جو کچھ کہنا تھا یہ کہا۔ تو یہ تھا جی پاکستان بننے کے بعد وہ تجویز جو یہاں آ کے ہوئی تھی، اور اس طرح سے وہ برومند نہ ہوئی، کامیاب نہ ہوئی، اور یوں یہ میرے علم میں تو یہ باتیں آ جایا کرتی تھیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو مجھ سے راز میں رہے، لیکن میرا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز قاعدے کی روح سے میرے علم میں نہ آئے میں اسے زبان پہ نہیں لایا کرتا۔ اس تمام دوران میں بھی یہ چیز حالانکہ میرے علم میں تھی، خواجہ شہاب الدین وہاں موجود تھے،
میں وہاں ان کے ماتحت بھی ملازم تھا، میں اسسٹنٹ سیکرٹری تھا انہی کی منسٹری میں، لیکن میں نے اس تمام عرصے میں کبھی ایک لفظ میں زبان تک نہیں لایا کہ آپ نے یہ کیا کیا تھا اور کیا کہا۔ اس دن انہوں نے خود کہا تو میں نے کہا کہ اب میں خواجہ صاحب اس کا حق رکھتا ہوں کہ اگر اجازت ہو تو کبھی اس کا ذکر بھی کروں۔ کہنے لگے کہ میں نے جب یہ بات آپ سے کہی ہے تو یہ اب آپ کی بات ہو گئی، لیکن میں نے اس کے بعد بھی یہ بات کہی سے نہیں کی، نہ وہ صدر مرحوم کے متعلق نہ خواجہ صاحب کے متعلق۔ آج آپ نے اس محفل میں یہ ان رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے مجبور میں نے کیا تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ چیز تھی جو یہاں آنے کے بعد ہوئی۔ بہرحال اور اطراف سے اور گوشوں سے جو کچھ ہوا اس کے متعلق تو مجھے افسوس نہیں، یہ چیز اگر یہ ہو جاتی تو مجھے اس کا افسوس ہوتا کہ یہ اپنوں کی طرف سے ہو گیا۔ تو یہ تھی وہ چیز ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ ہاں کوئی اور سوال؟ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے دوران میں مسلم لیگ یا یوں کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ وہی طبقہ تھا جسے انگریز پرست یا عوامی الفاظ میں ٹولی کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ حریت پسند مسلمان لیڈر اس کے ساتھ تشکیل پاکستان کے بعد ملک کی جو حالت ہوئی ہے، کیا اس کی وجہ یہی نہیں کہ اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا کیونکہ یہی قوم کے لیڈر تصور کیے جاتے ہیں؟ میری بہت عام سوال ہے۔ مسلم لیگ کی تاریخ، مسلم لیگ کا وجود تو 1907 سے تھا، بلکہ اس سے 6 سے بھی، لیکن اس کو تاریخ کی شکل میں آئے ہوئے 1935 کہہ لیجئے 36 کہہ لیجئے جب قائد اعظم آئے ہیں اور انہوں نے اس جذبے برقع میں جان ڈالی ہے۔ اس زمانے سے پہلے ہندوستان میں آزادی کی تاریخ جسے کہتے ہیں وہ عام ہو چکی تھی، کافی عرصے سے چل رہی تھی، کوئی دوسری تاریخ ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ جب وہ خلافت موومنٹ یا ہجرت موومنٹ جس کو کہو وہ تاریخ تھی نہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ تو ہنگامے تھے، تاریخیں نہیں تھیں۔ اس کے بعد وہ ہنگامے بھی الگ مسلمانوں پہ نہیں رہے تھے، ایک ہی تاریخ تھی جسے آزادی کی کہیے، کانگریس اس کی علم بردار تھی۔ یہ جتنے لوگ جسے آپ نے حریت پسند کہا ہے، ٹھیک ہے ان میں حریت پسند بھی تھے، بیشتر شورش پسند بھی تھے، ہنگامہ پرور تھے، لیکن یہ جتنے اس قسم کے لوگ تھے وہ سارے اس کانگریس کی طرف چلے گئے تھے۔ قائد اعظم نے جب اسے تاریخ کی شکل دی 1935 میں، میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ تاریخ پاکستان کی کوئی مستند تاریخ وجود میں نہیں آئی۔ یہ بات بھی شاید ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ اس تاریخ میں یہی لوگ جنہیں اب حریت پسند، آزادی پسند ہم کہتے ہیں، جو کانگریس کے ساتھ تھے، ان کا ایک بیشتر کا طبقہ مسلم لیگ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ مولانا حسین احمد مدنی سب سے بڑے اس قسم کے مخالف، کفر کے فتوے تو آئے دن کی بات تھی، یہ نیشنلسٹ علماء کے سر خیل۔ مفتی کفایت اللہ وہ جمعیت العلماء ہند کے صدر اس زمانے میں تھے، بعد میں یہ مولانا حسین احمد مدنی بنے۔ تو یہ جتنے نیشنلسٹ علماء تھے، یہ نظر آتا ہے نا ہمیں کہ حریت پسند تھے، انگریز کے دشمن تھے، اور یہ ان کے ساتھ نہیں تھے، یہ کانگریس میں تھے۔ پہلا میں اس طبقے کو لیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ قائد اعظم کے ساتھ تھے۔ ہے نا تعجب ہوں گے ایسی بات۔ 1936 میں پہلے الیکشن کا جب موقع آیا ہے تو وہ پارلیمنٹری بورڈ بنا، اس نے یہ چیزیں طے کرنی تھیں، ٹکٹیں کسے دی جائیں، جو جتنا کچھ بھی اس کی تنظیم کے متعلق تھا۔ تو یہ مولانا حسین احمد، مفتی کفایت اللہ، یہ ان کے نمائندہ تھے، یہی جو علماء تھے، جمعیت علماء دیوبندی عام طور پہ ان میں تھے۔ تو ان کے ساتھ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کے لیے تو پروپیگنڈے کی ضرورت ہوگی،
تو انہوں نے کہا